بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارا بس یہ ذہن ہے کہ تقریباً 4-5 دن یعنی اس ہفتے جمعرات تک سمجھ لیجئے، جمعہ تک انشاءاللہ بہت سے مضامین نکاح کے تعلق سے صحیح معنی میں نکاح اور اسلامی طریق جو شادی کا ہونا چاہیے کیا ہے، اور مذہب اسلام ہم سے اس سلسلے میں اس نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ میرے بھائیو اسی بارے میں گفتگو چلے گی تو میں توجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب توجہ کے ساتھ سنیں، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی، وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی، اور جن کو اپنے نکاح کا ابھی آگے نمبر آ رہا ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جوان بچے ہوں بچیاں ہوں، جو بھی ہیں، دھیان سے توجہ سے ان باتوں کو سنیں۔ اور ایک بات کو تو میں سارے پورے 5-6 دن کے بیانات میں سے سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، اس بات کو کبھی نہ بھولنا میرے پیارو، ورنہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ جب نکاح کرنے چلو، لڑکا ہو یا لڑکی، خاص بات بتا رہا ہوں، سامنے والے کو دیکھ لینا کہ اس کی زندگی میں کچھ دین ہے، مدرسوں میں، مکتب میں، مسجد میں، امام صاحب سے، علماء سے، تبلیغ میں کہیں کچھ اس نے کچھ سیکھا ہے، یا بس اس کے والدین نے تو اس کو ڈگریاں اور ڈگریاں اور ڈگریاں اور اسکول اور کالجوں کی ہوا کھلا کے آگے بڑھایا، اور بڑی بڑی جاب اور بڑی بڑی انکم اور دور دراز باہر ملکوں میں وہ کام لگا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیے، اگر عقیدہ خراب ہوا اور اگر عقیدے سے دل خالی ہوا، دو باتیں سمجھے آپ، میری دو باتیں ذہن میں رکھیے، عقیدہ خراب ہوا اور نمبر 2 عقیدوں سے دل خالی ہوا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی کتاب ہے اصلاح خواتین، دیکھنا وہاں باقاعدہ لکھا ہے اس میں، یہ خاص بات لکھی ہے کہ عقائد کی چھان بین کر لینا، اسلامی شادی حضرت کی کتاب ہے وہاں بھی لکھا ہے۔ تو دھیان سے سننا، یہ بیانات 3-4 دن 5 دن جب تک چلے توجہ کے ساتھ سنو، کوئی بات دریافت کرنے کی ہو تو پوچھو، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ خاص بات یہ نصیحت کرتا ہوں بڑی تاکید کے ساتھ، مال کے چکر میں، عہدے کے چکر میں، باہر ملکوں کی ملازمت اور جاب کے چکر میں، اور ریال اور ڈالروں کے چکر میں ایسے ہی کسی بھی جوان کو اپنی بیٹی دے دی، اس کے دین کا ٹھکانہ نہیں، کوئی عقیدہ دل میں ہے نہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے فاسد عقائد آج ہیں بھرے ہوئے مجمع میں، مسلم کمیونٹی میں اور خاندانوں میں اور گھروں میں بھرے ہوئے ہیں ایسے نوجوان۔ تو بچی سے پوری زندگی تمہاری زنا ہوگا، اولاد ساری حرامی ہوگی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دھیان سے سننا، اور یہ نکتہ خاص میں بیچ میں 1-2 دن بتاؤں گا، کفریہ اعمال و اقوال کیا ہیں اور کفریہ نظریات و عقائد کیا ہیں، موٹی طور پر ضروری طور پر یہ میں بات بتاؤں گا۔ اس لیے دین دیکھو، میں نہیں کہہ رہا مولوی ہونا دیکھو، قاری اور عالم ہونا دیکھو، مفتی اور فاضل ہونا دیکھو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم دین کہیں کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہو، کسی مکتب مدرسے میں، عالم سے، امام سے، جماعت میں، تبلیغ میں کہیں کچھ تو سیکھے ہوئے ہو، کچھ تو اس کے پاس ہو۔ بس نام کا مسلمان، عید بقرعید کر لی اور جمعہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اس کے عقائد کا ٹھکانہ نہیں، مذاق اڑاتا ہے دینی چیزوں کا، مولویوں کا، علماء کا مذاق اڑائے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑائے، کبھی نمازوں کے بارے میں جو جی چاہے کہہ دے، کبھی اسلامی لباس و شریعت کے بارے میں جو جی چاہے کہہ دے، اور جو بھی مطلب ہے اس طرح کے۔ اس وقت مجھے کوئی لمبا بیان نہیں کرنا، یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کیا کروں گی میں اس کے ساتھ رہ کے، تو زمین پر ہر وقت ناک رگڑتے رہتا ہے۔ جو عورت سجدے کو یوں کہہ رہی ہو اس کے نکاح باقی رہا، ایک کہتی ہے ہائے میری قسمت، مجھے میرے گھر والوں نے کس کے ساتھ لاگ جوڑ دیا، وہ چہرے کے اوپر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جھاڑو والے کے ساتھ پھینک دیا ہے، داڑھی جس نے رکھی جھاڑو والے کے ساتھ، ایمان ہے اس کا؟ نہیں، ایمان ختم۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں تو مانتا ہوں مسلمان ہوں، بھائی ایسی بات تھوڑا ہی ہے، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ البتہ یہ مذہبی جو خیال ہے، یہ تو یہ رسالت وغیرہ تو مذہبی خیال ہے۔ ایک کہتا ہے جی سنتیں انتیں، پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کیا سنتیں انتیں کا، ارے بھائی اس وقت جو زمانے کے حالات ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی اسے کہہ دے یہ کیسی بات کہہ دی تو نے، تو مسلمان ہے، تو یہ کہے گا ہو میں پکا مسلمان ہوں، کیوں؟
اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کس میں کیا ہو گیا؟ اس میں ان کو کیا پتا؟ 36 دفعہ طلاق دے لی مگر مذاق مذاق میں طلاق ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد جب کبھی راز کھلا تو کہتا ہے جی ایسے تو میں نے پتہ نہیں کتنی بار طلاق دی۔ تو ساری زندگی زنا ہوگا اور اولاد حرامی۔ اس لیے یہ جو 4-5 دن نکاح کے بیانات چلیں گے، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، اور پلے سے گرا باندھ لو، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لو۔ جب اپنی بچے کا نکاح کرنا ہو تو اسلامی عقیدے دیکھ لینا، ہاں سامنے والا کم از کم کسی درجے میں کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے ہو، ورنہ بھائی ساری زندگی زنا ہوگا اور اولاد حرامی ہوگی، نتیجہ گھر برباد، گھر برباد۔ موت کے وقت کلمے کا رہنا باللہ مشکل۔ حضرت تھانوی نے ایک جگہ لکھی ہے بات۔ ہاں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور صحیح معنی میں ہمیں جو بندگی ہے اللہ تعالی اس کی توفیق دے دے، ادائیگی بندگی کی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔